لیور کینسر سے بچنے کے لیے ایسی کون سی احتیاطی تدبیریں ہونی چاہیے, کیا پریکاشنز ہونی چاہیے جو کی جا سکتی ہیں؟ جیسے ہم نے اگر شروع میں بات کی کہ کاز کی بات کی, تو اب ہیپیٹائٹس بی, اب ہیپیٹائٹس بی کی پریونشن کا سب سے جو اچھا ہے طریقہ, ایک تو گیٹ ویکسینیٹ. ہاں, ویکسینیشن. آپ نے آج 1 ماہ بعد اور 6 ماہ بعد انجیکشن لگوا لیں, یا اگر بہت زیادہ آپ کو ایکسپوجر ہے, آپ ریپڈ امیونائزیشن کرتے ہیں تو اس میں 0, 1, 2, 12 لگوا لیتے ہیں. اب ایک طریقہ اس سے بچاؤ کا ہے سب سے بیسٹ, اور دوسرا سی ہے. سی میں آپ کو ٹریٹمنٹ دینی پڑے گی, صحیح, اس کے علاوہ چارہ نہیں. لیکن سی کا جو ایڈوانٹیج ہے کہ ود ان 3 منتھ وہ نیگیٹو ریکور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ علاج کر لیں تو 90% ایون اس سے زیادہ پروگنوسس از گریٹ, بہت اچھا ہے. بی میں انفارچونیٹلی کہ اگر کسی کو کرونیسٹی ہو جاتی ہے, اور اگر ہم نے ویکسین نہیں دی شروع میں اور اب بی ہو گیا ہے, تو اب اس کو ادویات لینی ہے. اچھا, جب ادویات لینی ہے تو وہ فار لائف ہے. جو ابھی تک ہمارے پاس طریقہ علاج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے سی کی بات کی کہ 3 منتھ ٹریٹمنٹ لیا, سی ختم ہو گیا. بی میں ایک دفعہ ہو گیا تو یو ہیو ٹو ٹیک ٹریٹمنٹ فار ہول لائف. اوکے, ٹھیک ہے, مطلب ابھی تک جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے وہ یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اپنی بیماریوں کے بارے میں تو بتایا کہ بیماریوں کا علاج یا ان کے دوران یا ان سے پہلے آپ احتیاط کر سکتے ہیں, لیکن کیا لائف سٹائل ماڈیفکیشن سے بھی لیور کینسر سے بچا جا سکتا ہے؟ جی, جیسے ہم نے کہا کہ اگر کوئی اوور ویٹ ہے, اب اوبیز ہے اور اس کا فیٹی لیور ہو گیا ہے, اور اس کی بھی آگے سٹیجز جیسے ہم نے کہا کہ میش ہے جس میں اسٹیٹوسس بھی ہوگی, ہے انفلیمیشن بھی ہوگی, فائبروسس بھی ہوگی. اب یہ والا پیشنٹ اگر سمپل فیٹی لیور ہے عام زبان میں, تو اگر آپ 3 to 5% ویٹ لاس کرتے ہیں تو آپ چینجز ریورس کر لیتے ہیں فیٹی لیور کی. لیکن اگر کسی کو انفلیمیشن بھی ہے ساتھ, اس کے LFT بھی ڈی رینج ہو گئے, یعنی جگر کے انزائم بھی بڑھ گئے, تو اس میں 5 to 10% اگر آپ ویٹ لاس کرتے ہیں تو آپ چینجز کو کافی حد تک ریورس کر سکتے ہیں. سو سملرلی کچھ اور جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, اس کا اچھا کنٹرول رکھیں گے, وہ فیٹی لیور کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے. سملرلی بیسٹی کی ہم نے بات کر لی, وزن کم کر لیں. پھر اگر اف سم ون از ٹیکنگ الکوہل تو اس کو وہ اوائڈ کرنی چاہیے. اگر وہ اپنے اچھا لائف سٹائل کرے, بیلنس ڈائٹ لے, تو ان ایسی جو مور اور لیس میں کہوں گا کہ ایک فیز آ جاتی جب یہ لاعلاج ہو جاتی ہے, اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک جملہ بولا تھا بیچ میں کہ ونس اٹ ہیپنس, کسی کو لیور کینسر ہو گیا ہے تو ایڈوانس سٹیجز کے بعد بہت کم لائف ایکسپیکٹنسی رہ جاتی ہے. تو جب آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی بہت کم رہ گئی ہے تو اس ٹائم پر لیور کینسر کے ساتھ زندگی کس طرح سے گزارنی ممکن ہے؟ دیکھیے, وی شوڈ بی سمپیتھیٹک ٹو دیٹ پیشنٹ. ٹینڈر لونگ کیئر کا میں نے ورڈ یوز کیا کہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. مثلا اب ایک پیشنٹ ہے, اس کا بہت زیادہ پیٹ میں پانی بھر گیا ہے, سو ہمیں وہ کئی دفعہ اتنا ٹینس سوسائٹیز ہوتی ہے کہ پیشنٹ, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر دوسرے وارڈ میں جو جی آئی وارڈ ہے پیشنٹ they are already very agitative. ٹھیک ہے, سو آپ نے وہ ہے. پھر پیشنٹ کا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پورٹل سسٹم انسیفلوپیتھی میں نہ جائے. سو اس کی ڈائٹ اس طریقے سے رکھیں, اس کے فوڈ سپلیمنٹ اس طریقے سے دیں کہ پیشنٹ انکیف میں نہ جائے, یعنی کہ اس کے جسم میں امونیا لیول نہ بڑھے. پھر یہ پیشنٹ they are more prone to constipation. Plus constipation جب ہوتی ہے تو ان میں امونیا بھی ریٹین ہوتی, سو آپ نے ان کو قبض نہیں ہونے دینی. اس کے لیے ہمیں کئی دفعہ ہمارے پاس جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لیکٹولوز نام کی ایک سیرپ فارم میں میڈیسن ہے, سو وہ ہم پیشنٹ کو دے دیتے ہیں. سو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہائیڈروجن آئن دیتی ہے, سو وہ امونیا کو امونیم میں کنورٹ کر دیتی ہے, سو وہ کرتے. پھر اسی طرح برانچ چین امائنو ایسڈز ہیں جس میں 2 طرح کے امائنو ایسڈ ہوتے ہیں, جیسے لیوسین, آئسولیوسین, ویلین. دے آر پروٹیکٹیو اور دے آر ہیلپ فل ان لیور ڈیزیزز. سو وہ بھی انکیفلوپیتھی میں جانے سے ہماری مدد کرتے ہیں. سو ہم نے وہ والی پروٹین نہیں لینی, یا ہائی پروٹین ڈائٹ جس میں کئی دفعہ ہوتا ہے بڑا گوشت یا اس طرح کی کہ جو پیشنٹ ہضم ہی نہ کر سکے. سو آپ نے اس کی ڈائٹ اس طریقے سے رکھنی ہے. پھر اسائٹیز ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ انڈے کی سفیدی لے لے, وہ بینیفیشل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو دوائی تجویز کرتا ہے وہ آپ ضرور لیں. کئی دفعہ اس میں آپ کو پتہ ہے
کہ پین کلر میدے کے لیے جو پین کلر جیسے پی پی آئی ہے وہ دیے ہوتے ہیں. پھر پورٹل پریشر کو کم کرنے کی دوائی جیسے بیٹا بلاکرز ہیں جس میں پروپرینولول ہے یا کاربیڈولول ہے وہ دیا جاتا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ ہم نے اس کو پیٹ میں اگر پانی ہے تو انیشلی ڈائیوریٹک دینا ہے. پھر کئی دفعہ اتنا ہوتا ہے کہ میسو ہے تو آپ نے اس کو ڈائیوریٹک دینے, ڈائیوریٹک سے بھی نہیں کام چلے تو آپ کو پھر لو سالٹ البیومن دینی پڑتی ہے. تو البیومن کا بیسٹ سورس آپ کو بھی پتہ ہے. سو سستا سورس جو ہے وہ انڈا ہے اور مہنگا سورس وہ 22,000 کا ٹیکا ہے. جو whatever you can afford and you have the accessibility. So بہتر یہ کیونکہ ہمارے مریض وہ 22 روپے کا ٹیکا لگوانا 22 روپے کا انڈا نہیں کھانا پسند کرتے اور اتنے 1000 کا ٹیکا لگوانا پھر وہ فیملی کے لیے